بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، اما بعد۔ حضرات محترم، آج کی ہماری اس درس حدیث کا موضوع ہے ختم نبوت۔ یہ ایسا ایک اہم مسئلہ اور ایسا ایمانی پہچانی جانی مسئلہ ہے کہ جس کے بارے کے اندر اللہ رب العزت نے واضح قرآن کے اندر ارشاد فرمایا۔ قرآن کے اندر بھی آیات موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں۔ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے ہمارا بنیادی ایمانی عقیدہ سن لیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح رب کے ایک ہونے کے اندر کوئی شک نہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے اندر کوئی شک شبہ نہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام انبیاء و مرسلین کا سردار اور انسانیت کے لیے ایک ہدایت کا رستہ بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کے اندر جس طرح اللہ نے اعلان فرمایا کہ ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یہ مردوں میں سے تم میں سے کسی کے باپ نہیں اور یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہاں اس آیت سے واضح مراد یہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی ہمارے نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ جس طرح دور حاضرہ کے اندر ایک بات موجود ہے کہ ذلی نبی، بروزی نبی، شرعی نبی، یہ چیزیں اس وقت جائز ہوتی کہ اللہ نے یہاں پر کوئی گمان یا خیال باقی چھوڑا ہوتا۔ جب اللہ نے واضح الفاظوں کے اندر یعنی اس کائنات کو کریٹ کرنے والے نے خود یہ بتا دیا کہ یہاں پر آخری نبی یہی ہیں، تو اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو پھر نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت یہ بنیادی مسلمانوں کے دو اہم عقیدے ہیں کہ جن کے اوپر پوری مسلمانیت کھڑی ہے۔ اس کائنات کے اندر ایک مومن، ایک مسلمان نماز چھوڑ دے گناہگار ہوگا، حج نہ کرے گناہگار ہوگا، یا زکوٰۃ نہ دے تب بھی گناہگار ہوگا، جھوٹ بولے یعنی کوئی بھی گناہ کرے گا تو وہ صرف گناہگار ہوگا۔ لیکن اگر وہ ختم نبوت کے معاملے کے اندر یا ناموس رسالت کے معاملے کے اندر اگر گڑبڑ کرے یا پھر کوئی غلط سوچ رکھے یا اس مسئلے کو ہلکا سمجھے تو وہ صرف گناہگار نہیں ہوگا بلکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہمیں سب سے پہلے عقیدہ اہل سنت کے اندر ختم نبوت اور ناموس رسالت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس دور کے اندر اس بات کو لازم سمجھنا چاہیے کہ جہاں پر قادیانی ہر طرف سے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا نبی ہے، ہم اسے نبی مانتے ہیں، حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، اس سلسلے کے اندر ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کے اندر تمام خاندانوں کے فردوں کو عقیدہ ختم نبوت اور اس کی جتنی بھی شکیں ہیں وہ ساری یاد کرنی چاہیے، اور یہ پکا ٹھکا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ کوئی کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ہم کبھی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر اس کائنات کے اندر پہلے مسلمان، پہلے خلیفہ، پہلے سچے، پہلے صحابی ہیں۔ آپ ان کے قول اور فعل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب حضور کی ختم نبوت کی جنگ ہوئی تو صدیق اکبر نے کہا کہ نہ کوئی بوڑھا گھر کے اندر رہے گا اور نہ ہی کوئی بچہ گھر کے اندر رہے گا، سب ختم نبوت کے لیے چلیں گے۔ حضرت علی شیر خدا نے مشورہ دیا کہ صدیق اکبر اگر ہم سب میدان جنگ کے اندر گئے تو ہماری عورتوں کو انہوں نے یرغمال بنا لیا یا قیدی کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو صدیق اکبر نے کھڑکا کے آگے سے یعنی ایسا سخت جواب دیا، کہا کہ علی میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کے اندر اگر ہماری عورتیں چلی جاتی ہیں، ان کی عزت پامال ہوتی ہے، کوئی یرغمالی بناتا ہے، کوئی قیدی بناتا ہے تو 1000 مرتبہ بنائے، ختم نبوت کے معاملے کے اندر ہم پیچھے کبھی بھی نہیں ہٹیں گے بلکہ آخری دم تک میدان کے اندر کھڑے ہو کر ختم نبوت کا تحفظ کریں گے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا یہ طریقہ اور یہ سلسلہ اور ان کے یہ قول و فعل یہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن ختم نبوت کے معاملے کے اندر ہم کسی قسم کا کوئی بھی سودا نہیں کر سکتے۔ اور دور حاضر کے اندر ایک اور بار میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ختم نبوت کے اوپر یقین رکھنا، اس کی پاسداری کرنا، اس کی عزت رکھنا اور اس عقیدے کو محفوظ رکھنا، اس کا دفاع کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
ایک کتنا انعام یافتہ کام ہے۔ آپ نے مشہور نام سنا ہے سلسلہ اولیاء کے اندر حضرت خواجہ پیر سید مہر علی شاہ نور اللہ تعالی مرکزہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص ختم نبوت اور ناموس رسالت کا کام کرتا ہے اس کی کمر کے اوپر رسول اللہ کا خود اپنا دست شفقت ہوتا ہے۔ کیا اس سے کوئی بڑا اعزاز ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کا دست شفقت انسان کی کمر کے اوپر ہو اور بندہ ہر وقت ہمہ تن کھڑا ہو کے ناموس رسالت کا کام کرے؟ جب کوئی بندہ انتہا کر دیتا ہے عقیدہ ختم نبوت کو بچانے کے لیے، اس کی پاسداری کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے، جب کوئی اپنی ساری زندگی لگا دے اور جب کوئی اس بات کو سمجھے کہ میں نے اپنے معاشرے کے ہر فرد کی سوچ کے اندر، ہر بچے کے وہم و گمان کے اندر عقیدہ ختم نبوت محفوظ کرنا ہے، اسے سمجھانا ہے، اس سے رکھوالی کروانی ہے، تو پھر اللہ کے نبی بھی اس شخص کو خالی نہیں چھوڑتے۔ میں عرض کروں کہ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے آئے، بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، وقت آیا نام آیا، وقت گیا نام گیا، جیسے ہی وقت گزرتا گیا شخصیت بھی ختم ہوئی، کام بھی ختم ہوا، نام بھی ختم ہوا، پر ایک مرد قلندر، استاد گرامی، امیر المجاہدین، فنا فی الرسول، رسول اللہ کے عاشق صادق حضرت قبلہ حافظ خادم حسین رضوی نور اللہ تعالی مرکزہ، ایسے شخص کے جو کئی سالوں تک بیٹھ کر حدیث پڑھاتے رہے، لیکن دنیا کے اندر کوئی زیادہ لوگ شاگردوں کے علاوہ نہ پہچانتے تھے، لیکن جب رسول اللہ کی ختم نبوت کا مسئلہ ملک عظیم کے اندر بنا تو بابا ان حدیثوں کو پڑھانے کے لیے اس مسند کو چھوڑ کر میدان کے اندر آیا۔ تو ملتان کے ایک شاگرد تھے جو سید تھے، انہوں نے عرض کی کہ حضرت آپ تو حدیثیں پڑھاتے تھے، آپ تو حدیثیں پڑھایا کرتے تھے، لیکن اب آپ باہر آ چکے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ شاہ صاحب پہلے حدیثیں میں بیٹھ کر پڑھاتا تھا، بہت حدیثیں پڑھائی، اب حدیث سمجھانے کی باری آئی ہے۔ تو بابا جب میدان کے اندر آیا بڑا پریشر پڑا، بابے کو بڑا ڈرایا گیا، ایجنسیوں نے گھیرا، بہت گھیرا تنگ کیا گیا، حتیٰ کہ سب کچھ بند کیا گیا، لیکن بابے سے کہا اب تمہاری کیا رائے ہے، اب تمہاری کیا منشا اور کیا مرضی ہے؟ بابے نے کہا کہ میں کئی سالوں تک بیٹھ کر یہ پڑھاتا رہا کہ من سب اللہ فاقتلوہ ومن سب نبیا فاقتلوہ ومن اصحابی فاضربوہ، لیکن اب میں تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں، چاہے یہ ملک ہو یا کوئی اور ملک ہو، جو بھی رسول اللہ کے معاملے کے اندر بات کرے گا یا انگلی اٹھائے گا یا وہ سوچے گا، تو اس کے لیے ہم نے یہ قانون تیار کر لیا ہے کہ من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو بھی حضور کے بارے کے اندر بات کرے گا یا غلط سوچے گا یا انگلی اٹھائے گا، ہم اسے کاٹ کے رکھ دیں گے، اس دنیا سے مٹا کے رکھ دیں گے۔ جب بابے نے یہ فیصلہ کر لیا، اس سوچ کے اوپر پورا اترا بابا، تو پھر لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو معذور ہے، یہ تو ویل چیئر کے اوپر ہے۔ میں دیکھتا رہا کہ جس گلی کے اندر بابا گیا، جس شہر کے اندر گیا، جس تحصیل کے اندر گیا، جس گاؤں کے اندر گیا، پھولوں نے بابے کو چومنے کی سعادت حاصل کی، اور لوگوں نے فقط کاندھوں کے اوپر نہیں اٹھایا بلکہ اپنے دلوں کو چیر کر بابے کو اس کے اندر بیٹھنے کی جگہ دی۔ اور بابا الحمدللہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، میں یہ کہتا ہوں تا قیامت عاشقوں کے دلوں کے اوپر راج کرتا رہے گا، کیونکہ بابے نے زندگی کے اندر تمام کاموں کو چھوڑ کر ختم نبوت کی بات کی ہے۔ اس لیے ہمیں ختم نبوت کو سمجھنا چاہیے، سانس بعد میں لینا فرض ہے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت ہر سانس لینے سے پہلے فرض ہے۔